السلام علیکم، یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جہاں پر ایک ٹیچر تھی فاطمہ اور اس کا ہسبینڈ. یہ دونوں گاؤں والوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. دونوں ٹیچر تھے اور ان کے پڑوس میں ایک آنٹی تھی عائشہ جو بیمار تھی. تو فاطمہ اور اس کے ہسبینڈ نے طے کیا کہ ہم کو تیمارداری کے لیے جانا چاہیے آنٹی کے پاس. تو وہاں جانے سے پہلے انہوں نے تو فاطمہ نے ایک تحفہ لیا. تو اسلم نے کہا کہ یہ تحفہ یہ تو بہت ہی چیپ ہے، سستا ہے، کچھ اچھی چیز لو. تو فاطمہ نے کہا کہ تم کو پتہ ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا خیر الہدایا ما قل و ثمن. یہ جو حدیث ہے اس نے کوٹ کر دیا اپنے ہسبینڈ کو کہ بہترین تحفے وہ ہیں جو کم اور سستے ہوں. تو اس کا ہسبینڈ بڑا امپریس ہوا اس نے. تو پھر انہوں نے ہنی کی ایک بوٹل لی اور ایک دو پھول کے جوکے وہ لیے اور پھر وہ چل پڑے عائشہ آنٹی کے گھر. جب وہ ان کے پڑوسی آنٹی کے گھر گئے، ڈور ناک کیا تو آنٹی نے بڑا مسکراتے ہوئے ان کو ریسیو کیا. اور جب وہ بیٹھے انہوں نے تحفے پیش کیے تو عائشہ آنٹی نے کہا کہ بیٹا تم نے اتنی زحمت کی، کیا ضرورت تھی یہ سب تحفے لانے کی؟ پھر آنٹی نے کہا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جو تحفہ قبول نہیں کرتا وہ رشتہ توڑتا ہے، اس لیے میں منع بھی نہیں کر سکتی. سو من لا یقبل الہدیہ یقطع الرحم، ہے نا یہاں پہ جو حدیث نمبر 2 ہے. ابھی کہانی کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ یاد ہونے میں آسانی ہو. من لا یقبل الہدیہ یقطع الرحم، وہ رشتے کو توڑ دیتا جو تحفے قبول نہیں کرتا. تو پھر فاطمہ کے ہسبینڈ نے کہا کہ کانا یحب الہدایہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے پسند کرتے تھے، مطلب لینا دینا تحفوں کا بہت پسند کرتے تھے. اور ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی حدیث جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے فرسٹ سیکنڈ گریڈ: تہادو تحابو، تہادو تحابو، آپس میں تحفے دیا کرو تاکہ محبت بڑھے. تہادو تحابو. تو اب یہ ان کا کانورزیشن چل رہا تھا. تو آنٹی نے یہ نیولی میرڈ جو کپل ہے فاطمہ کے ہسبینڈ سے فاطمہ کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ بہت ہونہار ہے اور بڑا لوگوں کا خیال رکھتی ہے، غریبوں کے لیے اس کے دل میں بہت سمپتی ہے. تو فاطمہ نے آنٹی کی سب تعریف کی باتیں سن کے کہا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تحفۃ للناس ہی الکلمۃ الطیبہ، میرا لوگوں کے لیے تحفہ اچھے الفاظ ہے. مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے الفاظ، امیزنگ جو سپیچز ہے، مینرزم ہے، وہ سب مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے. تو وہ اس بات کو ریلیٹ کر کے فاطمہ نے کہا کہ آنٹی آپ نے آپ بیمار ہے لیکن آپ نے جو اچھی باتیں کی ہے یہ بھی ایک تحفہ ہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، ہے نا. اور پھر اس کے شوہر نے فوراً فاطمہ کے ایک حدیث کوٹ کر دی کہ ہدیہ من طیب الکلام، یہ لاسٹ والی جو آپ حدیث دیکھ رہے ہیں کہ اچھی بات بھی ایک تحفہ ہے نا، مسکرا کے دیکھنا بھی ایک تحفہ ہے. تو بھائی یہ 6 حدیثیں جو میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان چھوٹے چھوٹے جملے ان کو رٹے اور اپنی زندگی میں استعمال کرنا شروع کرے. آپ دیکھیں اگر ہر اسکول والے یہ ایفرٹ لگائیں، یہ امریکہ میں ہمارے بڑے اسلامک اسکول کا سسٹم ہے کہ بھائی ہر سال ہم بچوں کو چار دو ون لائنر حدیث سکھائیں گے. مطلب 10 مہینے اسکول چلتی ہے تو 20 حدیثیں اگر ون لائنر سکھائی جائیں، اس میں کچھ ایمان پہ ہو، کچھ احسان پہ، کچھ تحفے پہ ہو، کچھ سچ بولنے پہ ہو، ون لائنر حدیث ہے. تو آپ دیکھیں 10 سال کا جب بچہ جائے گا اسکول میں، ہر سال 20 حدیثیں وہ یاد کرے گا تو 10 سال میں اس کے پاس 200 حدیثوں کا ذخیرہ ہو جائے گا. وہ کیریکٹر بلڈنگ میں کتنی کام آتی ہے. جیسے یہ میرا ایک دوست ہے پونا میں، وہ یہ حدیث بہت کوٹ کرتا ہے تہادو تہابو. تو بھائی یہ عربی سیکھنے کا جو سسٹم میرے سمجھ میں آیا، میں نے بڑی گرامر کی کلاسز لی اور بول نہیں پایا کیونکہ ہم جب تک بولیں گے نہیں تو ہم بول نہیں پائیں گے. خالی گرامر پڑھنے سے کوئی عربی نہیں بول سکتا. تو یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا ایک درس تھا. الحمدللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ون لائنر حدیث. تو میں جو ہفتے میں 5 ویڈیو لانچ کرتا ہوں، ایک حدیث کے تعلق سے ہوتی ہے، ایک شارٹ سٹوری ہوتی ہے، ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لے کر ہوتی ہے. تو اس طرح سے میں نے ایک سسٹم بنایا، دیکھتے ہیں کس طرح سے امپروو ہوتا ہے. السلام علیکم.